آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تمام احباب نے یہ مل کر بتایا کہ بہاری شہر ایک امن کا سکون ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء ہم سب ایک ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلافی معاملہ نہیں ہے. جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہے اور اسلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا اور کیا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا اور کیا محبت تھی. اور اسی طرح یہ سلسلہ یہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا. اور ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے. جو کہ لیٹ ہوئے ہم ان سے پھر بھی چاہیں گے کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں ٹائم کو ملوث خاطر رکھا جائے، کیونکہ 10 بجے کا پروگرام شروع ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور علماء کرام سے اور دوستوں سے گزارش ہے کہ 2 منٹ سے 3 منٹ کے اندر اپنی تقریر کو وائنڈ اپ. علماء کرام کو بیٹھنے دیں. یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، آپ آئیے آگے والے بچے ذرا دے دینا جگہ. امجد سیدی صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ علماء کرام کو جگہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. واجب الاحترام صدر مجلس، مہمانان گرامی، حاضرین جمع ہونا، اللہ کی رضا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور امت کے استحکام کے لیے. یقیناً یہ امن کمیٹی ہو، دلی جمعیتی ہو، علماء ہو، محرم شریف کا موقع ہو، جمع ہوتے ہیں. عزت مآب ڈپٹی صاحب شاید اس دفعہ پہلی دفعہ یہ محرم دیکھیں گے. عزت مآب میاں ثاقب خورشید صاحب بچپن سے ہی بہاری کے حالات کو سمجھ رہے ہیں. شیخ خالد مسعود صاحب ہیں یا حافظ حبیب الرحمان صاحب ہیں، علامہ غلام قمر عسکری صاحب ہیں، یا باغ والی مسجد کے ذی وقار علماء اور مقتدر ساتھی ہیں. یہ سارے ایک گلدستے کی شکل کے اندر اکٹھے ہو کر رب کی محبت اور اس کے رسول کی رضا کے لیے امت کو فتنے سے بچانے کے اندر اکٹھے. اور ہم نے عہد کیا تھا اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کے رنگ سے کسی کا اچھا رنگ نہیں. رنگ تو اللہ کا ہے. دنیا کے جتنے رنگ ہیں یہ مان پڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی تم نے دیکھا جو رب نے رنگ دیے ہیں وہ کبھی مان نہیں پڑتے. اتنی گرمی کی شدت کے اندر
درختوں کے رنگ ان کے پتے نہیں بدلتے. ماسٹر کا پینٹ، برائٹو کا پینٹ وہ اپنی بہاریں کھو جاتا ہے، لیکن رب نے قدرت کو جو رنگ دیا ہے وہ گرمی بھی متاثر نہیں کرتی. مجھے کہنے دیجئے رسول اللہ کی امت جس رنگ کے اندر رسول اللہ نے تمہیں پرویا ہے، دنیا کا کوئی حملہ ہو جائے لیکن رسول اللہ کی محبت کے اندر، اہل بیت کی محبت کے اندر، صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کے اندر جو جھومنے والا ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. دشمن کیا کیا کچھ تدبیریں نہیں کرتا. بہاری کے اوپر سابقہ سالوں کے اندر کیا کیا حملے نہیں ہوئے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر گئے تو وہاں پر یہودی کیا کرتے تھے، پیالے کا رنگ لے لیتے تھے، اس کے اندر یوں چاہ کر کہتے تھے جا تیرے اوپر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، جا تیرے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. صحابہ کرام رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی رنگ ہونا چاہیے، ہم ایک رنگ کے اندر رنگے جائیں. حضور خاموش ہو گئے. جبریل امین آئے، انہوں نے یہ آیت اتاری، صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا. وہ رنگ کیا ہے؟ رنگ قرآن ہے. وہ رنگ کیا ہے؟ رنگ اسلام ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، وہ جو رنگ چڑھاتے ہیں یہ رنگ رنگ نہیں توڑ سکتی، حشر بھی وہ رنگ ختم نہیں کر سکتا. وہ رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ اسلام ہے. صحابہ کرام رضوان کے اوپر رنگ کون سا تھا؟ رنگ اسلام تھا. اہل بیت کے اوپر رنگ کیا تھا؟ یقیناً رنگ اسلام تھا. یزیدیت ایک شخص کا نام نہیں ہے، فرعونیت ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسینیت ایک شخص کا نام نہیں ہے. مجھے کہنے دیجئے ہر طرف جدھر بھی تم دیکھو گے یہ رنگ اسلام ہے. کبھی عمر بن خطاب کی شکل کے اندر آتا ہے، کبھی پیر حسین کی شکل کے اندر آتا ہے، کبھی علماء کی شکل کے اندر آتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ فرد جو رو رو کے صبح کے وقت ملک کے لیے دعا مانگتا ہے، یہ بھی رنگ اسلام ہے. اعتماد کے لے کر انشاءاللہ ہم محرم کو جس طرح پہلے ادب اور احترام سے گزارتے ہیں انشاءاللہ تعالی ادب سے احترام سے گزاریں گے. لیکن ایک بات کہنے میں ہمیں بھی کچھ حق بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا امن سیمینار ہوتا ہے اس سے پہلے ایک اجلاس کا ہو جانا ضروری ہے. ہم نے غالباً آپ کو بھی یاد ہوگا ہر دفعہ وعدہ کرتے ہیں اگلی دفعہ اس سے بڑھ کر بڑے حال کے اندر خوبصورت طریقے سے اور اچھے انداز سے کریں گے، لیکن اس کے لیے اجلاس وغیرہ نہیں ہوتا. میں نے سوچا کہ یہ بات آپ تک پہنچاؤں. جی شکریہ. میں جان دیتا ہوں گزارش ہے کہ یہ اللہ پاک نے مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور اس تقریب میں شامل ہوں، کیونکہ میرا چند دن کے بعد بائی پاس ہے جو تجویز ہو چکا ہے. اینجیوگرافی کروائی ہے تو انہوں نے بائی پاس تجویز کیا ہے 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد. تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا ٹائم 10 دن بعد کر دے دیا مجھے، اور میں آج آپ کو شرکت کر سکا ہوں. میں ڈی پی او صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میاں صاحب کرسی صاحب کا اور تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آج اس تقریب میں تشریف لائے. ڈی پی او صاحب مختصر سی ہسٹری یہ ہے، دہشت گردی کی واردات ہوئی جس میں اہل تشیع کے ارکان سمیت 2 سنی شہید ہوئے. اس کے بعد اسی رات، یہ رمضان شریف کی بات ہے، مغرب کے وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور عشاء کے وقت کرم پور کی مسجد میں فائرنگ ہو گئی، دہشت گردی کی واردات ہو گئی جس میں 7 شہید ہو گئے. تو بہاڑی شہر آگ اور خون کی لپیٹ میں آ گیا. بازاروں میں جلسے شروع ہو گئے، دکانوں پہ پیٹرول پمپ پھینکنے شروع ہو گئے. ایسے سنگین حالات ہو گئے کہ سمجھ سے باہر ہو گیا. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگی ہوئی ہے. تو میرے ان محبان وطن، میرے بہاڑی کے باسیوں، بہاڑی کے شہریوں، بہاڑی کے علماء کرام، بہاڑی کے تاجروں، بہاڑی کے وکلاء، بہاڑی کے صحافیوں، بہاڑی کے سماجی شخصیات نے مل بیٹھ کے، خاص طور پر میرے میاں صاحب مرشد صاحب اس وقت بھی الحمدللہ کے تھے، اور محترمہ تہمینہ دردانہ کی نمائندگی والا صاحب نے کی. یہ سب مل جل کے بیٹھ کے مرکزی مبارک مسجد میں ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس میں اس وقت فوری طور پر قاضی وحاج قادری صاحب جو آج کسی اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو قاضی وحاج قادری صاحب اس کے پہلے چیئرمین بنے، شیخ مجیب الرحمان جنرل سیکرٹری بنے. اس کے بعد اگلے سال آگے حافظ
ادریس ضیاء صاحب چیئرمین بنے اور گولزبیر شاہ صاحب جنرل سیکرٹری بنے، پھر وقت چلا اور ہمارے کچھ ساتھی جو اس وقت وفات پا چکے ہیں، ان میں خاص طور پر میں حافظ ادریس ضیاء صاحب، حاجی تاجدین صاحب، نوید اقبال قریشی نمائندہ جنگ، غلام باری چودھری نمائندہ نوائب وقت، اور راؤ عبد الرحمان بھائی جان جو بہت ہی شخصیت مشہور ہے پیارے بھائی جان کے نام سے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ میاں جواز الدین صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، حافظ حبیب الرحمان صاحب چیئرمین ہیں، اور علامہ غلام محمد رسمی صاحب وائس چیئرمین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب کا رول ہے بہاڑی کو، اور بالخصوص بہاڑی باب والی مسجد جو ہے نا وہ ایک بڑا کریٹیکل پوائنٹ بن چکا تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ذمہ داری پولیس کی اور انتظامیہ کی اور گورنمنٹ کی ہے، وہ یہ ہمارے ساتھی ہر آدمی جہاں پہ کام کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا گلدستہ بنا، جس وقت یہ گلدستہ بنا، آخری الفاظ یہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہاڑی کی تاریخ میں پھر چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ بہاڑی کی ایک مسجد میں جمعہ، باقی تمام مساجد میں جمعہ نہیں ہوا۔ اگر وہ جمعہ پڑھا ہے، یہ بھی بہاڑی کا ایک خص ہے، بہاڑی کی ایک تاریخ ہے۔ اور آج خاص طور پر یہ سب بڑی امپورٹنٹ بات، آج دیوبند مسلک کے علماء کرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا پر بیان کریں گے، اور ہمارے علامہ غلام محمد عسکری صاحب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں گے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور انشاءاللہ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور میں آپ دوستوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک میرا جو نحمده ونصلي على رسوله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ہے، اور یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اسلامی سال کی بنیاد بھی شہادتوں۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم امیر ان کی شہادت کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 72 تن ساتھیوں کے ساتھ وہ شہید ہوئے۔ اور ذوالحجہ کا 18 ذوالحجہ کی تاریخ اسلامی سال کی بنیاد بھی شہادتوں سے ہے، اسلامی سال کا اختتام بھی شہادت پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے عشرے کے اندر سیدنا عمر ابن خطاب اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادتوں کا ذکر ہے، تو ان کا آپس میں بھی ایک تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یمن سے کچھ کپڑے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے اولاد میں وہ کپڑوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ بعد میں حضرت حسن اور حسین بچ گئے، اور ان کے لائق وہ کپڑے تھے نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھی کو یمن بھیجا اور سپیشل کپڑے جو ہے حضرت حسن اور حسین کے لیے منگوائے اور ان کو کپڑے پہنائے۔ جب انہوں نے کپڑے پہن لیے تو فرمایا کہ اب عمر کا دل خوش ہوا ہے۔ سامعین محترم، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ ہم ان کو اپنا فیصل مانتے ہیں۔ انہوں نے جس کو قبول کیا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جنہوں کو انہوں نے رد کر دیا ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت کو حضرت علی نے بھی تسلیم کیا ہے، حضرت حسین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ہم اہل سنت اور مسلمان بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت کو اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی تسلیم کیا ہے، حسن اور حسین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت کو سیدنا حسن نے بھی تسلیم کیا ہے، سیدنا حسین نے بھی تسلیم کیا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی تسلیم کیا ہے۔
آج ہم اہل سنت اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو حضرت حسن اور حسین نے تسلیم کیا ہے، ہم اہل سنت اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کو سیدنا حسن اور حسین نے تسلیم کیا ہے، ہم اہل سنت والجماعت اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یزید کو سیدنا حسین نے دھتکار دیا ہے، اس کو دور کر دیا ہے، ہم اہل سنت والجماعت یزید کو دھتکارتے ہیں اور اس کو دور رہتے ہیں۔ ہمارا یزیدیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم حسینیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم حسینی ہیں اور حسینی موت مرنا چاہتے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ قانون نے شہادت کا مقام، شہادت کا جو ہے جام پیا ہے، اور شہید کو قرآن نے کوشش کی ہے، انشاءاللہ ہم اس میں مزید بہتری کریں گے۔ اور دوسرا میں یہ ایک چھوٹے سا میسیج کے ساتھ اپنا اختتام چاہوں گا کہ انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے۔ بہ نستعین ووخر المعین الحمد للہ والصلاۃ علی آلہا اما بعد فقال الحکیم فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ گزارش یہ ہے کہ جس ہستی کا آج دن منایا جا رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے ان سے درس نہیں لیا۔ اگرچہ یہ باتیں میری کڑوی ہوتی ہیں، اگر ہم نے درس لیا ہوتا، اگر ہم نے ان کی شہادت سے کچھ سیکھا ہوتا، اگر ہم نے اس کے کردار کو سیکھا ہوتا جو تنہا بھوکا رہ کر کئی مربع میل کو فتح کر سکتا ہے، تو آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان ذلت کی زندگی بسر نہ کرتا۔ کتنے مجاہدین تھے ان کے ساتھ، کتنے لوگ تھے اس زمانے میں ان کے ساتھ، کہ جو گھوڑوں پہ سوار ہو کر، جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جن کے بدن پہ پورے کپڑے نہیں تھے، تو وہ فارس تک اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے فتح کے جھنڈے گاڑ رہا تھا۔ آج فلسطین میں میری بیٹی آج 57 ملک میں سے مجھے بتائے کوئی کہ کس نے اس کیا ہے، اس ماں کی عزت کا تحفظ کیا ہے، اس بیٹی کے تحفظ کا حصت کیا ہے۔ میرے دوستو، چھوڑ دو ان باتوں کو جو ہم جس میں پڑھ چکے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے پر۔ ہے عمر فاروق کی مانی، کتنے ہیں مسلمانوں کی آبادی، ذرا مجھے بتانا، کوئی پسند کرے گا؟ بھٹی صاحب، لیکن ہم مسلمان کبھی امریکہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی یورپ کے دروازوں پہ سجدہ ریز ہو۔ کاش تم اللہ کے سجدہ ریز ہو جاتا، جیسے اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس اللہ کو سب پر طاقت سمجھا تھا، اس اللہ اکبر کی کیا ہے ان صداؤں کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ شاید آج ہم یہ دن نہ دیکھتے۔ وسلم کی سیرت طیبہ پہ ہوئی، اس کے بعد پھر دو رستے نکل گئے، ایک کا نام صحابہ کرام ہے اور دوسرے کا نام اہل بیت کا ہے۔ آج تو میڈیا موجود ہے، آپ کے جیب میں موبائل موجود ہے، ہر شے عیاں ہے، ہر شے واضح ہے۔ اور آج کل میں جملہ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسی محرم کے اوائل میں میری یہ اس مولوی کی سطح ہے، وہ جو گھٹیا ترین مولوی ہے، کہ جو کہتا ہے کہ یہ شیعہ 11 محرم کو انی انا کھیلتے ہیں۔ افسوس نہیں ہے اس کی سوچ پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے دشمن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو علیحدہ کرتے ہیں، جس کی سوچ یہ ہے وہ اسلام کے لیے کیا کرے گا۔ اپنے بچوں کو پورا پاکستان جب بنا گیا تھا، اس میں نہ شیعہ کی کوئی تمیز تھی، نہ سنیوں کو کوئی تمیز تھی، نہ دیوبندیوں کو کوئی تمیز تھی، نہ بریلویوں کو کوئی تمیز تھی، نہ اہل حدیث کی۔ وہاں پر ایک ہی نعرہ تھا، کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ اس بیچارے دین کے ساتھ، ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ مانو
کہ ہم نے اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے ایک پلیٹ میں نہیں کھا سکتے. مجھے کو بتانا پسند نہیں رہ سکتا. افسوس. آؤ میں دعوت فکر دیتا ہوں. کوئی تو ملک ہوتا یار, کوئی تو ان کی آواز پہ لبیک کہتا. آؤ مل کر ان مظلوموں کی مدد کریں. آؤ مل کر جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے ہم اپنے طور پر. اور علی مولا کا ایک بڑا واضح کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مظلوم کوئی بھی ہو اس کے اسلام سے تعلق ہے, غیر مسلم ہے اگر مظلوم ہے تو تجھ پہ ضروری ہے کہ اس کی مدد کر. اور یہ محرم کا پہلی تاریخ جیسے مولانا اسد اللہ صاحب فرما رہے تھے ابتدا قربانی سے ہو رہی ہے جی, اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. باقی اگر ہمارا یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو شاید دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو یا ہرا نہیں سکتی, اس کو شکست نہیں دے سکتی. فتح تیرے نصیب میں ہے, فتح تیرے قدموں میں ہے, شرط ہے کہ تو مسلمان بن جاؤ. اللہ ہمیں اور آپ کو مسلمان اور احکام اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس پروگرام کے انعقاد پہ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد تمام اہلیان بہاڑی کا, امت کے تمام طبقات کا, کہ جو امن کو پسند کرتے ہیں, محبت کو پسند کرتے ہیں اور لڑائی اور جھگڑے سے نفرت کرتے ہیں. میں آج بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں تشریف لانے پہ ہمارے انتہائی محترم اور نہایت محبت کرنے والے ہمارے ڈپٹی کمشنر بہاڑی جناب سید آصف حسین شاہ صاحب, اور ہمارے ضلع میں پہلی مرتبہ محرم کے اندر ہماری محبتوں کو اور اس پیار اور تعلق کو دیکھنے والے, اس کا مشاہدہ کرنے والے ہمارے کپتان جناب منصور امان صاحب. اللہ کی توفیق و رحمت سے اس طرح کا نظارہ آپ نے شاید کسی اور جگہ پہ نہ دیکھا ہو, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں. جب سے اس قافلہ امن کی ابتدا کی گئی ہے اس کے روح رواں بہاڑی کی شان اور صحت سلامتی خیر و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے, اور اسی طرح تمام زعماء علماء کرام. حضرت شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان کیا ہے, علامہ غلام قمر عسکری صاحب یقیناً ان کے بغیر یہ گلدستہ نامکمل ہے. اور اسی طرح مسجد باغ والی کے ہمارے شیخ عبداللطیف صاحب, انجمن تاجران کے محترم ارشاد حسین بھٹی صاحب, محترم جناب طاہر شریف گجر صاحب, اور میں دعا گو ہوں ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے محسن محترم جناب شیخ صاحب, اللہ پاک ان کو مکمل صحت عطا فرمائے, اور جو آپریشن یہ کروانے جا رہے ہیں اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ وہ تمام معاملات کرے. اور اسی طرح محترمہ تہمینہ دولتانہ, ان کے نمائندہ محترم میاں ناصر دولتانہ صاحب تشریف لائے ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح ہمارے تمام علاقہ بھر کے علماء کرام, مفتی حیات قادری صاحب شکوہ کر رہے تھے, تو اس حوالے سے بھی میں گزارش کرتا ہوں میاں جہاں زیب صاحب, اور بالخصوص ہمارے سی او بلدیہ جو آج کے ہمارے میزبان ہیں, علماء کرام کی مہمانی کر رہے ہیں, تو ان کا بھی ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ سارے شہر کا مشترکہ پروگرام ہے, اس میں کوئی ایک بندہ میزبان نہیں ہوتا, ہم سب ہی میزبان ہیں. یہی وجہ ہے کہ شاید انتظامیہ نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہو, آپ احباب نے بھی دیکھا ہو
کہ اس کی دعوت دینے والوں میں ہر بندہ ہی شامل ہوتا ہے، وہ دوسرے بندے کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس میں تشریف لے کر آئیں۔ تو یہ ہمارے بہاڑی کا حسن ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ سارے ساتھی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے راؤ خلیل صاحب تشریف فرما ہیں، سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات کی ہے عسکری صاحب نے، تو ان کے خطاب کی تائید میں ہی یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی بات یہ ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو ایک طرف اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف کوئی دعویٰ کرے کہ ہم صحابہ کرام کو یا اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ماننے والے ہیں، تو کتنے عظیم ہیں وہ لوگ، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیے کہ منڈی میں جانور فروخت ہونے کے لیے آئے اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کی ہیں، عبداللہ بن عمر کی۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ وہ آئے، آپ نے فرمایا عبداللہ یہ باقی جانوروں سے صحت مند کیسے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ میں نے ان کی خدمت کی ہے، چارہ کھلایا تو صحت مند ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چارہ باقی بھی تو کھاتی تھی۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے صاف گو تھے، صحابی رسول تھے۔ وہ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ جب میری اونٹنیاں چراگاہ میں جاتی تھیں تو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ امیر المومنین کے بیٹے کی اونٹنیاں آ گئی ہیں، اس لیے وہ ذرا اپنے جانوروں کو سائڈ پہ کر لیتے تھے، یہ چارہ زیادہ کھا لیتی تھی، صحت مند ہو۔ آپ نے فرمایا ان کی اصل قیمت جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کو واپس دو اور ان اونٹنیوں کو بیت المال میں جمع کرو۔ یہ ہے امیر المومنین۔ جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھا مانگ رہا ہے کسی سے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی حکومت میں کوئی ایسا خلا تو چھوڑا نہیں کہ یہاں تک نوبت آ جائے، تم کیوں مانگ رہے ہو، کون ہو تم؟ کہنے لگا جی میں یہودی ہوں۔ آپ نے فرمایا وظیفہ ملتا ہے؟ جی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا گزارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ہوتا ہے گزارا۔ پھر مانگ کیوں رہے ہو، کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا جی سال کے بعد جزیہ دینا ہے، اس کے پیسے جمع نہیں ہوئے، میں نے سوچا چلو 2-3 بندوں سے پیسے مانگ لوں اور جزیہ ادا کر لوں۔ تو اس وقت 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بولا اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوانی میں یہ کمائیں اور کما کے ہمیں دیں اور کھائیں ہم، لیکن جب یہ بوڑھے ہو جائیں کمانے کے قابل نہ رہیں تو ریاست ان کو مانگنے کے لیے چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کل کو آنا۔ اگلے دن وہ آئے، شورا کا اجلاس بلا لیا، فرمایا آج کے بعد جو غیر مسلم ذمہ بوڑھا ہو جائے گا کمانے کے قابل نہیں رہے گا، ریاست اس کے جزیے کی معافی کا اعلان کرتی ہے۔ یہ ہے حکمران، یہ ہے طرز حکومت، یہ ہے جنہوں نے زندگی گزاری۔ ابھی فلسطین کی بات کر رہے تھے عسکری صاحب، جس وقت انہوں نے فلسطین عمر ابن خطاب کے دور میں فتح ہوا، بیت المقدس کو فتح کیا، 12 پیوند لگے ہوئے ہیں جبے پہ، کہا ابو عبیدہ ابن الجراح اور دیگر لوگوں نے کہ بڑے بڑے آئیں گے لوگ آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، امیر المومنین ذرا یہ تو تبدیل کر لیں۔ آپ نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، یہی جبہ پہن کر میں اپنے اللہ سے ہر روز 5 مرتبہ ملاقات کرتا ہوں، اپنے رب سے ملتا ہوں، اب ان لوگوں کو ملنے کے لیے میں اس کو تبدیل کر لوں؟ کیسے وہ ایسے تبدیلیاں نہیں آتی، ایسے لوگ ان کو یاد نہیں کرتے، ایسے ہی کیسر و کسرا دنیا کی سپر طاقتوں کو اپنے قدموں کے نیچے نہیں روندا جاتا۔ کردار سے تبدیلی آتی ہے، کردار سے۔ اور ادھر حسن و حسین کی بات آپ کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے میں یہاں یہ بات بمانگے دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ حسن و حسین کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ نسبت نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو جو اللہ ذوالجلال نے دنیا اور آخرت میں مقام دیا ہے اس میں صرف نسبت کا تعلق نہیں ہے۔ اگر نسبتوں کے ساتھ مقام ملتے ہوتے تو اللہ کبھی بھی نوح علیہ السلام کو یہ بات نہ کہتے انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف نسبتوں سے کسی کو مقام ملنا ہوتا تو اللہ کبھی بھی جناب نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے متعلق یہ نہ فرماتے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وہ چلے گئے نشان عبرت بن گئے
نسبتیں بڑی اعلیٰ تھیں لیکن نسبت بچا نہ سکی. لیکن ادھر کیا ہے؟ کائنات کا امام فرما رہا ہے ہمارے ہانتا یا پھر دنیا، یہ حسن و حسین میرے دنیا میں پھول ہیں. کائنات کا امام فرما رحا ہے اے میرے اللہ، اللہم انی احبھا، اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے. صلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس پروگرام کے انعقاد پہ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام اہلیان بہاڑی کا، امت کے تمام طبقات کا، کہ جو امن کو پسند کرتے ہیں، محبت کو پسند کرتے ہیں اور لڑائی اور جھگڑے سے نفرت کرتے ہیں. میں آج بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں تشریف لانے پہ ہمارے انتہائی محترم اور نہایت محبت کرنے والے ہمارے ڈپٹی کمشنر بہاڑی جناب سید آصف حسین شاہ صاحب، اور ہمارے ضلع میں پہلی مرتبہ محرم کے اندر ہماری محبتوں کو اور اس پیار اور تعلق کو دیکھنے والے، اس کا مشاہدہ کرنے والے ہمارے کپتان جناب منصور امان صاحب. اللہ کی توفیق و رحمت سے اس طرح کا نظارہ آپ نے شاید کسی اور جگہ پہ نہ دیکھا ہو، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں. جب سے اس قافلہ امن کی ابتدا کی گئی ہے، اس کے روح رواں بہاڑی کی شان. جنت کے اندر جب ساری دنیا جوان ہو کے آئے گی تو میرے حسنین آئیں گے، صرف جوان ہو کے نہیں آئیں گے بلکہ سیدہ شباب اہل جنہ بن کے آئیں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار بن کے آئیں گے. یہ ہیں حسن و حسین. اللہ کی قسم ہے ان کو شہید کیا گیا، دنیا روئی، دنیا کا بدترین تشدد ہوا، وہ لوگ ملعون ہو گئے، دنیا کی لعنتیں اور پھٹکار ان کے اوپر برسی جنہوں نے پیغمبر کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پتہ چلا کہ نبی کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے، اسی وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. روتے ہوئے فرماتی ہیں میرے اللہ، ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو تو آگ سے بھر دے جنہوں نے پیغمبر کے نواسے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سمیت الجنہ تنوہ، میں نے جنوں کی جماعت کو دیکھا ہے علل حسین، وہ بھی حسین کی شہادت کی خبر سن کر چیخیں مار مار کر دھاڑ دھاڑ کے رو رہے تھے. یہ تھے حسنین، یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن عزت اور عظمت ملی صرف کردار کی وجہ سے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں لوگوں، ہماری نسبت بھی بڑی اعلیٰ ہے. اللہ کی قسم ہے، دیکھیے تو صحیح، کوئی چھوٹی نسبت ہے. خاتم الانبیاء پیغمبر کے ہم امتی ہیں، جو اماموں کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے. وہ امام ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. اس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ کوئی ہے بات بیان کر، دنیا کا وہ کون سا عیب ہے، دنیا کا وہ کون سا گناہ ہے؟ ہم مرتے ہیں صحابہ کے نام پر، ہم مرتے ہیں اہل بیت کے نام پر، ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کر کے گردنوں کو اتارنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ان کی مانے گا کون؟ ان کے پیچھے کون چلے گا؟ یہ ہمارے صرف زبان سے بات کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اگر زبان سے بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے
تو پھر اللہ ذوالجلال قرآن کو کبھی نہ اتارتے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس و سیمینار کا یہی پیغام ہے کہ اپنے کردار کو بدلیے۔ دنیا نے دیکھا کہ جو بھی دنیا میں عروج حاصل کر کے گیا وہ اپنے کردار سے حاصل کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ اس وقت جب وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کا دور تھا، پھر آئے تو ابو بکر کردار کی دولت سے، نکلے تو صدیق اکبر، آئے تو عمر ابن خطاب، نکلے تو فاروق اعظم، آئے تو عثمان ابن عفان، نکلے تو ذو النورین، آئے تو علی ابن ابی طالب، نکلے تو حیدر مرتضیٰ، آئے تو خالد ابن ولید، نکلے تو سیف من سیوف اللہ، آئے تو ابن عمر، نکلے تو محدث اعظم، آئے تو ابن عباس، نکلے تو مفسر قرآن، آئے تو ابن مسعود، نکلے تو فقیہ اعظم، آیا تو ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلا تو امین امت۔ تھے تو حسنین کریمین نبی کے نواسے، لیکن کردار کی دولت سے نکلے تو جنتی نوجوانوں کے سردار۔ آیا تو ابو ہریرہ، نکلا تو سید المحدثین، آئے تو رہزن، نکلے تو رہبر، آئے تو صحابی، نکلے تو صحابی، آئے تو خائن، نکلے تو امین، آئے تو چرواہے، نکلے تو حکمران، آیا حبشے کا کالا بلال، نکلا تو دنیا کا امام۔ کردار سے تبدیلیاں آتی ہیں، نظریات کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر سید گل ضمیر شاہ صاحب، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ جتنے بھی احباب آئے ہیں، ہمارے گلہ منڈی کے خطیب وہ تشریف لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے چودھری طارق کشمیری صاحب، قاری عبدالقیوم ربانی صاحب، مولانا رحمت اللہ فیصل صاحب، قاری محمد ندیم صاحب، تمام احباب کا میں دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے معزز مہمانوں کا، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہر قسم کی نظر بد سے ہمارے علاقے کو، ہمارے شہر کو محفوظ فرمائے، اور یہ پیار اور محبت کی فضا ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کا ذکر ہو رہا ہے، پولیس کا نظام بنانے والا بھی وہی عمر تھا جس نے آج پوری دنیا کے اندر وہ نظام رائج ہے۔ اور کپتان اور جب سے آئے ہیں بہاڑی میں، اور میں نے اور آپ نے سب نے دیکھا کہ بہت اچھی تبدیلی ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، ان لوگوں کے لیے دعا گو کم از کم ہمیں دعا دینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ پاکستان اور ملک پاکستان وطن عزیز کی اسی طرح خدمت کرتے رہے۔ دعوت اسلامی سے تشریف لائے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا جناب محترم ریٹائرڈ کیپٹن منصور امان صاحب ڈی پی او بہاڑی سے، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ہمارے انتہائی جید، انتہائی معزز تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، ہمارے انتہائی امن پسند اور رواداری کا جھنڈا اٹھائے ہوئے جو ہماری تاجر تنظیمیں ہیں، ان کے عہدیداران، ملی یکجہتی کونسل کے ہماری جو 30 کمیٹیاں ہیں ان کے ممبران، عہدیداران، ہمارا میڈیا، سیاسی عمائدین جناب ایم پی اے صاحب اور دیگر، ہمارے بار کی نمائندگی یہاں پہ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے وہ کیا ہے جو شاید اس سے پہلے پاکستان میں کسی شہر میں نہیں کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے آج، اور یہ صحرا میں ایڈمنسٹریشن کے سر نہیں ڈالتا، نہ میں پولیس کے سر ڈالتا۔ اس کی وجہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو صرف اور صرف ہمارے سیاسی، مذہبی عمائدین، ہماری سول سوسائٹی اور شہر کے باسی ہی کر سکتے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتی، اور وہ ہوتا ہے آپس میں نفع نام ہونے دینا۔ جن کے بچوں کی شادیاں یہاں پہ ہونی ہیں، جن کے کاروبار یہاں پہ چلنے ہیں، انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی، انہوں نے اپنا جو ذمہ داری تھی اس کو اپنے کندھوں پہ لیا اور اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنایا۔ آپ سب کو اس کی بہت بہت مبارک ہو، اور جتنا اس کی ستائش کی جائے یہ اتنی کم ہے۔ جہاں تک
पुलिस का ताल्लुक है, मासूम ना बोलने देना, तो आपने कर दिया। लेकिन वो जो दहशतगर्द है जिनके पास बंदूकें हैं, उनका मुकाबला, तो मुझे बड़ी जान के इस बात की खुशी हुई कि 1996-97 से लेके 2003-04 तक यहाँ पे बिहाड़ी पुलिस ने बड़ी जवां मर्दी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। उसमें लोग शहीद हुए उसमें, लेकिन फाइनली इस जगह को इस तरह महफूज किया कि ये गुलदस्ता आज यहाँ पे बैठ के यहाँ पे हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि आज हम सब मिलके उनकी शान की बात कर सकते। इस साल मुहर्रम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुहर्रम से काफ़ी पहले तैयारी स्टार्ट कर दी थी। हम देख रहे थे कि कहीं कोई मुल्क दुश्मन, कोई अमन दुश्मन, कोई हमारी अखुव्वत का दुश्मन यहाँ पे या उसका कोई सपोर्टर ना हो। घरों की, होटलों की, हमारे अड्डों की निगरानी करवाई गई, उस पर बहुत सी कार्रवाइयाँ की गई। सोशल मीडिया को मॉनिटर किया गया कि कहीं पे कोई नफरत अंगेज मवाद ना हो, उस पर कुछ कार्रवाइयाँ की गई। साथ ही साथ बाकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने इस बात को यकीनी बनाया कि अगर कहीं पे मसला होने का एहतमाल भी हो तो हम प्रोएक्टिवली पहले से उसको हल करें। आप अमायदीन को अंदर के जो प्रोग्राम हैं उन सब की सिक्योरिटी करेंगे। हम इसके लिए मुस्तैद हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ मैं दोबारा मशकूर हूँ आपकी अमन पसंदी का, आपकी रवादारी का। और ये बात मैं बिहाड़ी के शहरियों के लिए भी कहना चाहता हूँ। मुझे आए हुए अभी 2 माह नहीं हुए हैं, लेकिन जो मेरी मुलाकात है, चाहे वो सियासी हमायदीन से हो, चाहे वो अपनी जर्नलिस्ट बरादरी से हो, चाहे वो कला से हो, चाहे आम शहरी से हो, मैंने हमेशा सबको इंतहाई इज़्ज़तदार, इंतहाई रवादार, सच्ची बात सुनने की अहलियत रखने वाले और सच्ची बात करने वाले पाया है। और इंशाअल्लाह इस तरह के शहरों पे अल्लाह ताला का जो फजल है वो भी शामिल हाल रहता है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शेख साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुहर्रमुल हराम की ही एक मीटिंग अभी कॉल कर ली गई है, मैं आपसे इसके लिए इजाज़त चाहूँगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जब आप इज्तिमाई दुआ करें तो उसमें तमाम उन फोर्सेस के लिए दुआ करें जो कुर्बानियाँ देते हैं। पिछले दिनों एक कप्तान शहीद हुआ है, उसकी 1 महीने के बाद शादी थी। वो अपने माँ बाप का वाहिद अकलौता वारिस था और साथ साथ बड़े फ़ख्र की बात थी कि किसी का बच्चा अचानक इस उम्र में एक अफसर बन जाता है। इस तरह के बेशुमार जनाजे उठाए गए हैं और ये सारे के सारे ये उमर ख़त्ताब के लाशें भी हैं, ये हसन हुसैन के लाशें भी हैं। मैं चाहूँगा अब सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे शामिल हाल हो और यहाँ पे अमन व अमान कायम रहे। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Respected Mian Saqib Khurshid Saab, MPA, मोहतरम उलमा कराम, ताजर बरादरी, मीडिया के दोस्त, मसाल मौजूद है कि मुसलमान आपस में तो क्या बल्कि गैर मुस्लिम जो हैं हमारे साथ मसीह बरादरी है वो भी शाना बिशाना हमारे साथ होती है। तो ये प्रोग्राम भी यकम मुहर्रम को होता है और मुहर्रम की इब्तिदा चूँकि आज से हुई है तो आज से ऑनवर्ड हम जो सारे लोग आपस में बैठते हैं तो ये इस बात का अहद है, तजदीद है कि इंशाअल्लाह मुहर्रम के आगे वाली जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोग्राम्स होंगे और उससे हटके भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुहर्रम स्पेसिफिक नहीं है, इसके असरात बिल्कुल पूरा साल ही चलते रहते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि चाहे मुहर्रम है, रबीउल अव्वल है, ईद है, बकरा ईद है, शब बरात है,
हमारे जितने भी त्यौहार आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े पीसफुली गुजरते हैं। इसी तरह क्रिसमस आती है, कोई इशू नहीं होता। तो उसका क्रेडिट यकीनी तौर पे आप जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस शहर के जिले के वासी हैं और बिल्कुल जो उलमा कराम हैं हमारे, ये क्रेडिट सारा आपके साथ जाता है। जैसे डीपीओ साहब कह रहे थे कि इसका क्रेडिट हम बिल्कुल क्लेम नहीं करेंगे। इस वजह से नहीं करेंगे कि हमें तो बिल्कुल चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज मिल रही हैं आप लोगों की तरफ से। हम तो बड़ी स्ट्रेट लाइन्स पे चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज आती हैं वो आप लोगों के सामने रखते हैं और हम ये फील करते हैं हम तो ऑलरेडी सारा कुछ उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। तो इस पे यकीनी तौर पे आप सारे लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो गुलदस्ता बोया गया था, बनाया गया था, जो बीज बोया गया था अमन का आज से 30 साल पहले, और ये तो तनावर दरख्त तो बहुत पहले से बन चुका है। ये तो 2003-4 पे जाके आपने इसका फल खाना शुरू कर दिया है। तो अब तो ये इतना मजबूत हो चुका है कि इसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं से कोई नुकसान पहुंचाना चाहे भी तो नहीं पहुंचा सकता इंशाल्लाह। इसमें जो लोग थोड़े बहुत ऊपर नीचे करने वाले होते हैं, जिनके ख्यालात हम लोगों से अमन के हवाले से नहीं मिलते, तो मैं समझता हूँ वो भी अब इतने ज़्यादा इसके डिप्रेस हो चुके हैं कि कोई बंदा अगर नेगेटिव कोई एक्टिविटी करना चाहेगा भी तो नहीं कर सकेगा। इसमें हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पॉलिटिकल आपके लीडरशिप है, स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जमातें हैं, तमाम जो हमारी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो तमाम के तमाम इसमें स्टेक होल्डर्स हैं और आज यहाँ पे बैठे हुए मैं समझता हूँ कि मिली यकजहती कौंसिल के जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, बाकी मेंबरान हैं, इन्होंने जो ये बेड़ा उठाया हुआ है, हम सारे लोग इनके साथ हैं। ये अमन का पैगाम है, अमन का सेमिनार है। ये आज चूँकि यकम मुहर्रम है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है, शहदाए करबला उनकी शहादत का महीना आज से स्टार्ट हो गया है। तो उसके साथ ये उसके हवाले से ये चूँकि सेमिनार मुनक़्क़द किया जा रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो बिल्कुल पुरअमन रहेंगे। आप तमाम लोगों का इस हवाले से रोल जो है पॉजिटिव होगा इंशाअल्लाह। मैं कोई ज़्यादा आपसे कोई नसीहत करने नहीं आया, मैं तो यही आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते आया हूँ कि ये शहर आपका है, हम लोगों ने आना है, अपनी नौकरी करनी है, चले जाना है। यहाँ पे आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन ये एक ऐसी उम्दा मिसाल है कि जो कि हम बड़े सारे जाके अपने कोलीग्स के साथ शेयर करते हैं। हमने मुख्तलिफ जगहों पे अपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी करवाते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं, मुहर्रम का इनकाद भी आगे होता है हर जगह पे। तो ये मिसाल कोट होती है, तो ये बड़ी ऑनर की बात है। मैं समझता हूँ कि व्याड़ी, मैं तो व्याड़ी को अपना दूसरा घर समझता हूँ, क्योंकि मेरा सर्विस का जो काफ़ी टाइम है और बड़ा अच्छा टाइम एसी और डीसी शिफ्ट जहाँ पे हो जाए तो उससे अच्छा टाइम नहीं होता हमारी सर्विस का। तो आप लोगों के साथ इतना तल्लक है, इस शहर के साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं और मैं समझता हूँ कि ये बड़े फ़ख्र से हम कोट करते हैं कि जी व्याड़ी बड़ा अमन पसंद शहर है। तो इंशाल्लाह ये अमन बरकरार रहेगा। गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको उन पे पूरा उतरें, बल्कि उनसे बढ़ के ही अरेंजमेंट्स करें हर हवाले से।
कोई भी प्रोग्राम होते हैं, आपने देखा है हमने पूरी कोशिश की है कि इस शहर के लिए जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम करें, तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों का सबका तावन हमारे साथ रहेगा। जब भी कभी कोई इशू हो, किसी की को कहीं भी दिल आज़ारी, पहले नंबर पे तो करने की हमें आप खुद अपना मसला हल कर सकते हैं, आपकी लीडरशिप कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई हमारे मुताबिक कोई चीज़ हो तो हमें भी आप बताया करें, जहाँ पे हमारी इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम उसमें टाइमली इंटरवीन करके तो मसले को वहीं पे हम रोकेंगे, दबाएंगे, ना कि वो ज़्यादा कोई इशू हो। तो अब हम सब का जो रोल है वो सबको पता है, और मैं दुआ गो हूँ और आपका वंस अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे भी इनवाइट किया आज की इस महफिल में, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माजरत खा हूँ। हमारी अचानक आजकल मीटिंग्स वीडियो लिंक पे आ जाती हैं और फौरी तौर पे वो हमें क्या दिया जाता है कि जी आ जाएं ऑनलाइन, तो मीटिंग की वजह से थोड़ा लेट हो गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाफ़िज़ हबीबुर रहमान साहब का और बाकी तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका, कि आपने मुझे यहाँ पे आपके दरमियान खिताब का मौका दिया। इंशाल्लाह हमारा इंटरेक्शन पहले भी रहता है, अभी भी रहेगा, और जब भी हमारी ज़रूरत हो तो ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे बिहाड़ी के मीडिया का शुक्रिया अदा न किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी की बात है। बिहाड़ी का मीडिया जो है, तमाम जितने भी हमारे साथी हैं, हमेशा उन्होंने मुस्बत किरदार अदा किया है और बिहाड़ी के अमन में उनका बुनियादी किरदार है। तो आज के इस प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लेकर आए हैं, हम तहे दिल से सब भाइयों का शुक्रिया अदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम जनाब सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब, डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी, इंतहाई जय्यद उलमा इकराम और बिहाड़ी के अमन के गुलदस्ता के तमाम फूलों, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आज से 31 साल पहले मस्जिद मुबारक में जो गुलदस्ता चलाया गया था, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि वो अब तनावत दरख्त बन चुका है। इस गुलदस्ता की खुशबू पूरे पंजाब बल्कि पाकिस्तान में महकती है और पूरा साल यकम मुहर्रम से लेकर 30 ज़ुल्हज तक महकती रहती है और अमन का बोलबाला होता है। उस वक़्त के सैयद उलमा इकराम, जिनमें अल्लामा कंबर असली साहिब, काजी मोहम्मद बराज साहिब, मौलाना अदरीस ज़िया साहिब, हाजी ताज साहब, चौधरी गुलाम बारी साहब, नवाब शेख खालिद मसूद साहब, अजमल ताजरान के ज़िम्मेदारान उस वक़्त के नवीन कुरैशी साहब और दीगर, अगर कोई नाम रह गया हो तो ज़ाहिद अब्दुल्वाला साहिब, अब्दुलरहमान भाईजान, हाजी बगैर वैद साहब, इन सब ने मिलकर हर सियासी पार्टी और हर मकतबा फिक्र के फिरका के लोग दो में लेकर ये बेड़ा उठाया था। और उस वक़्त की आज की जो वली चली जा रही थी, उसमें जो अहम किरदार अदा करके बिहाड़ी को अमन का गहवारा बनाया था। दरअसल ये 1960 से लेकर ये काम शुरू था, लेकिन दरमियान में कुछ बुजुर्गों की वफात की वजह से कुछ नागफत अंदेशों ने ये हमारी दिल्ली, जिससे नुकसान तो हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने
جلد ہی ہمیں یہ ذمہ دے دیا اور یہ بھرپور طریقے کے ساتھ رواں دواں ہیں ہم امن کا قافلہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کسی سے چھپی نہیں ہے، ایک کھلی کتاب ہے. ان کی فتوحات لے لیں یا ان کی اصلاحات لے لیں، وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہیں. ہمیشہ انہوں نے خلیفہ وقت ہونے کے ناطے جو خدمات سر انجام دی، جو اسلام کے دائرہ کو پھیلانے کی کوششیں کی، حقیقی کوششیں کی، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جیت علماء کرام نے بھرپور طریقے کے ساتھ ان کو اپنے اپنے انداز سے خراج تحسین پیش کیا. یقیناً ان کے ہوتے ہوئے ہم ہر چیز اپنا بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر خوب نشاور کیے. اسی طرح حضرت امام حسن اور حسین اور ان کے خاندان کی لازوال قربانیاں کسی کو کوئی ڈھکی چکی نہیں. یقیناً اسلام واقعہ کربلا کے بعد زندہ ہوا اور آج اس لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہم سب ان کی لازوال اور ان کی بھرپور انسانی محبت کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں. اس میں تمام علماء اکرام، تمام مکاتب فکر کے دوست، جس طرح وزیر صاحب نے کہا کہ میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے امن قائم کرنے میں. انتظامیہ یقیناً حکومت کے یہ فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ امن و امان کا بول بالا کرے، لیکن اگر معاشرہ ان کے ساتھ بھرپور تعلق کرے تو چار چاند لگ جاتے ہیں. اور آج دہاڑی الحمدللہ جنوبی پنجاب میں اپنی مثال اللہ تعالیٰ ہمارے اس امن کو برقرار رکھے اور ہمیں دہاڑی کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے، سرسبز بنانے کے لیے حکومتی سطح پر اور اپنے مقامی انتظامیہ اور اپنے احباب کی مشاورت کے ساتھ قائدان، وکلاء اور سول سوسائٹی کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ دہاڑی کو خوبصورت بنانے کا جو عزم آج سے 33 سال پہلے شروع کیا تھا وہ رواں ہے. اور انشاءاللہ دہاڑی کو خوبصورت بنانے کے لیے جلد ہی مختلف ترقیاتی کام شروع ہونے والے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سیاسی زعماء کو بھی، جن میں محترمہ حفیظہ روزانہ صاحبہ اور ہماری دو سابقہ نگران صوبائی اسمبلی، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ دہاڑی کی ترقی، دہاڑی کے امن کے لیے یہ قافلہ رواں رہے گا.